تو امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے کہ سالانہ 1 لاکھ لوگ اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ ہسپتال میں سینئر ڈاکٹر غلطی کرتا ہے اور جونیئر ڈاکٹر بولتا نہیں. تو 1 لاکھ لوگ امریکہ میں اس وجہ سے فالتو مر جاتے ہیں، امریکہ جیسے ملک میں. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر گھر میں کوئی بولتا ہے کہ نہیں بولتا تو اس سے کتنے لوگ مر سکتے ہیں. کہ اگر گھر میں کوئی بیوی ڈر کے مارے نہیں بولتی، کوئی بیٹی اس وجہ سے بات نہیں کرتی کہ میری شادی پہ ابا روپیہ خرچ نہیں کریں گے اگر میں نے ان کی بیماری کے بارے میں، نشے کے بارے میں بات کی، اور جو بیٹا ہے وہ اس وجہ سے خاموش رہتا ہے کہ میں نے باہر پڑھنے جانا ہے اور پڑھائی کا خرچہ میرے ابا نہیں اٹھائیں گے اگر میں نے ابا کے شراب کے بارے میں کسی کو بتایا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا باہر جا کے پڑھنا، بیٹی کا شادی کر کے سسرال جانا زیادہ اہم ہے کہ آپ کے ابا کا زندہ رہنا زیادہ اہم ہے؟ تو اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں تو آپ ڈریں گے، یا اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھیں گے اور آپ بولیں گے؟ آگے بڑھیں گے. اور جب آپ یہاں آتے ہیں پہلے دن تو یہ طے ہے کہ آپ میں اس وقت ہمت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹیم بھیجیں جو کہ گھر سے آ کے لے کے جائے. لیکن 100 دنوں کے بعد بھی اگر آپ کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، یا آپ کی کوئی رٹ نہیں ہے، اور آپ کا کہا نہیں مانتا آپ کا مریض، اور آپ کے کہے پہ وہ ولنگ ویز نہیں آتا یا ٹریٹمنٹ سینٹر نہیں آتا، تو پھر 100 دنوں میں کچھ چینج نہیں آئی. تو بات یہ ہے کہ ایڈکٹ ماضی کا بھی نہیں سوچتا، ایڈکٹ مستقبل کا بھی نہیں سوچتا، وہ ہیئر اینڈ ناؤ کا سوچتا ہے. میں ریکورنگ ایڈکٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ایڈکٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ، ابھی میں کیا ہوگا. اور والدین کو سوچنا ہوتا ہے اس کے مستقبل کا بھی. یہ معاملہ خالی ول کا نہیں ہے. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں زیادہ تر ان کے پاس ول بھی نہیں ہوتی، ول پیدا بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خالی ول ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، سکل بھی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں کا ساتھ بھی چاہیے کہ جو نشہ نہیں کرتے اور اچھی زندگی گزارتے ہیں اور نئی زندگی پہ فخر کرتے ہیں. جیسے کہ 12 قدموں کی جو میٹنگز ہوتی ہیں یا جو NA پروگرام ہوتا ہے، تو اگر ہم کسی مریض کو علاج کے بعد NA میٹنگ میں کامیابی سے پہنچا دیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنا کام کر دیا. اگر وہ NA میٹنگ میں چلا گیا، دنیا بھر میں یہ سٹینڈرڈ ہے کہ اگر کوئی NA میٹنگ میں چلا گیا ہے اور وہ وہاں ریگولر اٹینڈنس میں چلا گیا ہے، اس نے وہاں کے رسم و رواج کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیم سے نکلنا پڑے گا. ایک قیمت ہے، شیم سے نکلنا پڑے گا. اور الحمدللہ ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو سب سے پہلا کام ہم سکھاتے ہیں کہ آپ جب آتے ہیں پہلے دن تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس سے غرض ہے کہ کس کو پتہ چلتا ہے، کس کو پتہ نہیں چلتا، یا آپ کو اس سے غرض ہے کہ آپ کا مریض زندہ رہے اور شادمان رہے. جو NA ہے اس کا مطلب ہے نارکوٹکس انونیمس، اور اس میں کوئی بھی آ جائے. اور جو AA میٹنگز ہیں وہ عام طور پر شراب کے مریض ہی اٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ شراب کے مریض عام طور پہ اپنے آپ کو نشئیوں کے سید سمجھتے ہیں، اور وہ نہیں پسند کرتے کہ ان کے درمیان آ کے کوئی نشئی پنگھی بیٹھے. یہ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں. وہ اپنے آپ کو ذرا ممتاز قسم کا نشئی سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا ڈینائل نہ ٹوٹ رہا ہو اس کا سر توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اسے بات چیت کرنی چاہیے. اور اس بات چیت کو ہم کہتے ہیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ. موٹیویشنل انٹرویوئنگ یہ ایک ٹیکنیک ہے. موٹیویشنل انٹرویوئنگ، اگر آپ نے اس ٹیکنیک کو ڈسپلے پہ دیکھنا ہو تو ایک جیو کا پروگرام ہوتا ہے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو وہ جو بات چیت کرتے ہیں ہارڈ نٹس کے ساتھ کبھی کبھی، تو وہ کیسے ان کے اندر سے اصلی بات باہر نکلواتے ہیں. شاہ زیب خانزادہ نے 2015 میں مجھ سے ٹریننگ لی تھی موٹیویشنل انٹرویوئنگ کی کہ بات کیسے نکلواتے ہیں. اور وقتاً فوقتاً وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں سے بات کرنی ہے. میں چونکہ ان کا پروگرام دیکھ کے ان کو فیڈ بیک بھی دیتا ہوں، تو
وہ کوشچن ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ جن سے ڈینائل ٹوٹے اگلے کا، بندہ بات کرے. یہ موٹیویشنل انٹرویوئنگ کی جو ٹیکنیک ہے یہ برطانیہ کی پولیس استعمال کرتی ہے. اگر آپ میں سے کوئی برطانیہ میں رہا ہو، آپ تو ہیں برطانیہ کے، تو برطانیہ کی جو پولیس ہے آپ کو پتہ ہے ان کے پاس چھتر کوئی نہیں ہوتا، ان کے پاس ڈنڈا بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ کوئی کسی کا بازو بھی نہیں مروڑ سکتے، وہ کسی کو الٹا بھی نہیں ٹانگ سکتے. تو جب آپ نے بالکل جوائیوں کی طرح کسی کو بٹھا کے رکھنا ہے تھانے میں، تو مجھے یہ بتائے کہ پھر وہ کیسے ساری بات باہر نکلواتے ہیں، ڈینائل سے کیسے نکالے کسی بندے کو. اور اس کا طریقہ کار ہے موٹیویشنل انٹرویوئنگ. یہاں موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، لیکن یہ وہ انٹرویو ہوتا ہے جس میں آپ سوال پوچھتے ہیں جو کہ اس طرح کے ہوتے ہیں: کیا، کیوں، کہاں، کب، کیسے، کس طرح، کس لیے. اور ان کی ویریشن آپ استعمال کرتے ہیں، ان 8 سوالوں کی ویریشن آپ استعمال کرتے ہیں، جس سے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ جواب دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے سوال کریں تو آپ کے دل میں اس بندے کے لیے پوری رسپیکٹ ہونی چاہیے جس سے آپ سوال کر رہے ہیں. انکنڈیشنل رسپیکٹ، انکنڈیشنل ریگارڈ، دل کے اندر، اوپر نہیں، پروٹوکول نہیں، دل کے اندر پورا ریگارڈ ہوگا تو آپ موٹیویشنل انٹرویوئنگ کر سکیں گے. دوسری ٹیکنیک ہے جسے ہم کرافٹ ٹریننگ کہتے ہیں. کرافٹ ٹریننگ ہے کمیونٹی انفورسمنٹ، کمیونٹی ری انفورسمنٹ اور فیملی ٹریننگ. کمیونٹی ری انفورسمنٹ اینڈ فیملی ٹریننگ، یہ جو کہ ہو رہی ہے، یہ اس میں عموماً ہم جو ٹریننگ دیتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا اور آپ نے بات کرنی ہے اور غصے سے اپنے آپ کو بالکل پاک رکھنا ہے اور دل میں رسپیکٹ رکھنی ہے، اور جس سے آپ بات کرنی ہے آپ کو اس کی کیپیبلٹی پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیپیبل آدمی ہے. جس کے بارے اگر آپ کو کسی کے بارے میں شک ہو کہ وہ ایک کپ چائے اچھا نہیں بنا سکتا تو آپ اس کو چائے بنانے کے لیے کہیں گے؟ آپ ہمیشہ اس بندے کو کہتے ہیں کام جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. مجھے بتائیں کبھی آپ نے کوئی ڈھونڈی ہو، سفارش ڈھونڈی ہو، تو آپ نے ایسا لاچار آدمی کبھی ڈھونڈا ہے جس کی گھر والے نہیں سنتے؟ آپ کوئی گورنر شورنر ڈھونڈیں گے نا جس کی کوئی سنتا ہے. تو جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور کسی کو کوئی کام کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ آپ کے دل میں ایک گہرا یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر کرتے ہیں. تو کرافٹ ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لڑنے کی بجائے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آپ سے بات نہیں ہوتی تو آپ بات سننا شروع کر دیتے ہیں. بات سننا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ بات سننا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے راہ ہموار ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ جب کوئی آپ کا لوڈ ون یا آپ کا پیارا نشے والے بیہیویئر استعمال کرتا ہے تو آپ اور طرح بات کرتے ہیں، اور جب کوئی نشہ چھوڑ کے اچھے رویے اختیار کرتا ہے تو آپ خاموش نہیں رہتے، پھر آپ اور طرح بات کرتے ہیں. آپ دونوں چیزوں کو الگ الگ پہچاننے لگتے ہیں کہ یہ نشئی رویے ہیں اور یہ دوسرے والے غیر نشئی رویے ہیں. اور جو غیر نشئی رویے ہیں اگر آپ ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں، ان کو انہانس کرنا شروع کر دیں تو وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ انسان دوسرے انسانوں کے رویوں کو تبدیل کرتے ہیں. ماں باپ اولاد کے رویے سے متاثر ہوتے ہیں، یہ ٹف لو پرنسپل ہے، اور اولاد ماں باپ کے رویوں سے متاثر ہوتی ہے. ایسا کوئی دنیا میں قانون نہیں کہ والدین تو متاثر ہوتے ہیں، اولاد متاثر نہیں ہوتی. ماں باپ اور اولاد ایک دوسرے کے رویوں سے متاثر ہوتے ہیں. وہ کون سے رویے ہیں؟ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. آپ دیکھیے ٹی وی پہ ایڈورٹائزنگ آتی ہے تو آپ جو بھی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس میں جو بھی آپ کو پیغام دیا جاتا ہے تو آپ اس پیغام سے متاثر ہوتے ہیں، اور ایڈورٹائزنگ ساری بیسڈ ہی اس چیز پہ ہے. اور رویوں میں اس طرح کی چینج لانا آسان کام نہیں ہے. اگر آپ نے کبھی گھر میں کسی کک کو رکھا ہو، نئے کک کو،
اور اس کی آپ نے کچھ عادتیں بدلنی ہوں، جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مرچیں کم ڈالے یا وہ کوئی نمک جو ہے وہ زیادہ کرے، تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی. جب آپ اسے بتائیں گے کہ مرچیں کم ڈالو تو یہ کرو، تو وہ گڑبڑ کرے گا، اس سے کچھ ہوگا ہی نہیں. تو ایسی چیزیں کرنا جو کہ پہلے آپ کسی اور طرح کرتے تھے، ایسی چیزیں کرنا ایک مختلف طریقے سے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ سب سیکھنے والے کام ہیں. یہ جو ہم اس سٹیج پہ بتاتے ہیں، اس دوران آپ انکانشیس لرننگ میں جاتے ہیں، لیکن اصل لرننگ آتی ہے جب آپ ٹریننگ میں جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ موٹیویشنل انٹرویوئنگ، اور جب آپ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں تو آپ کے حالات یقینی طور پر بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں.